پاکستان کے معاشی حالات اس وقت کچھ اچھے نہیں ہیں، لیکن اچھے کی امید تو کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو ہے را مٹیریل کسی بھی چیز کے ایکسپورٹ کے حوالے سے اور آئرن کے حوالے سے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے اس وقت بالکل موجود نہیں ہے۔ امپورٹ پہ پابندی ہے، ایکسپورٹ پہ پابندی ہے، تو کیسے خوشحال پاکستان بنے گا؟ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں CBO پاکستان ٹریڈ آرگنائزیشن کے چیئرمین راشد ہمایوں صاحب۔ ہم انہیں سے پوچھتے ہیں، راشد صاحب اس وقت ایکسپورٹ بند ہے اور اس وقت امپورٹ بند ہے، اس وقت جو را مٹیریل ہے وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہی صورتحال رہی تو کیسے بنے گا خوشحال پاکستان؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس وقت جیسے کہ چائنا سے $70 کروڑ جو ہے وہ ریلیز ہوا ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے IMF کے ساتھ معاہدے طے پا گئے ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ امپورٹس کے اوپر جو کہ ہماری نیسیسری امپورٹس ہیں اس کے اوپر سے اپنا بین جو ہے وہ ہٹائے تاکہ ملک میں را مٹیریل جو ہے وہ کم از کم امپورٹ ہو سکے۔ تو پاکستان جن موجودہ حالات میں پھنسا ہوا ہے، پاکستان کیسے نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے، اس میں زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ ہمارے ریزرو نہیں ہے، پیسہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، ڈالرز نہیں ہے۔ تو یہ جب پاکستان میں اٹامک بلاسٹ کیے تھے 1998 میں، تو اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں کہ جسٹ ہمارے پاس $4 کروڑ کے ہمارے پاس جو ریزرو رہ گئے تھے، لیکن اس وقت بھی پاکستان ڈیفالٹ نہیں کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، پاکستان ایک سٹرونگ فوٹنگ کے اوپر آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پہ آئے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو بالکل ایک خود بھی ہوپ فل رہیں اور باقی جو دوسرے سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہے اس کو بھی ہم لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی اکنامکلی کوئی ہم کولیپس نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو ہماری پروڈکٹس ہیں جیسے کہ پاکستان کی جو ہماری ٹیکسٹائل ہے جو کہ 60% آف آور ٹوٹل ایکسپورٹ میں شیئر ہے جس کا، اس کو ہمیں بالکل نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ باقی ہماری آپ دیکھیں کہ لیدر ہے، سرجیکل ہے، سپورٹس گوڈز ہیں، ہمارا فٹ بال دیکھیں، ہر دفعہ ورلڈ کپ میں ہمارا فٹ بال جاتا ہے، یورپ کپ میں ہمارا فٹ بال کھیلا جاتا ہے۔ سیکنڈلی ہمارے رائس ہیں، دنیا کے بیسٹ رائس ہیں، ہمارے بیسٹ مینگوز ہیں دنیا کی۔ تو اس طریقے کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک جو ایگرو بیس پروسیسنگ جو مشینریز ہے اس کی امپورٹ پہ پابندی ہٹانی چاہیے گورنمنٹ کو ایز سون ایز پاسبل۔ اور سیکنڈلی جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کے اندر جو ہماری مشینریز کے اندر جو پارٹس ہیں یا جو دوسری مشینریز ہیں اس کی اجازت ہونی چاہیے، اور جو کیمیکل یوز ہوتا ہے ہمارے ٹیکسٹائلز میں یا لیدر کے پروسیسنگ کے اندر، اس جو کیمیکلز ہیں اس کی بھی امپورٹ کی پابندی فوراً ہٹانی چاہیے تاکہ وہ چیزیں پاکستان میں مینوفیکچر ہو اور جو ملک کے اندر ان امپلائمنٹ ہے اس کا ہم خاتمہ کر سکیں، اور وہی چیزیں جو ہیں ہم پھر ایونچولی ایکسپورٹ کی طرف جائیں۔ اچھا راشد صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جو اس اسلام آباد میں یا لاہور میں جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے اس وقت وہ بالکل بند ہو چکی ہے، را مٹیریل اویلیبل نہیں، ریٹس جو ہے نا اسٹیل سیمنٹ کے وہ آسمان پہ باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے بھی بڑا فارن ریمیٹنس پاکستان میں آتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے دس از آلسو ون آف دا انڈسٹری کی جو کہ بیک بون ہے اسٹیم اس کنٹری کی، جس کے ساتھ الائڈ انڈسٹری آلموسٹ 80 انڈسٹریز ہیں جو کہ اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو اب وہ یہ سمجھیں کہ 80 انڈسٹریز کا پہیہ چلتا ہے اس کے تھرو۔ تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ہائی رائز جو بلڈنگز ہیں اس کو انکریج کرنا چاہیے ملک میں۔ اگر آپ کے پاس ایگریکلچر لینڈ کی شارٹیج ہوتی ہے سارا کچھ، تو وہ بات بالکل درست ہے، ہمیں ایک ہائی رائز کی طرف گورنمنٹ کو جانا چاہیے اور اس کے اندر انسینٹیو دینا چاہیے اسپیشلی جو کہ بلڈرز ہیں ان کو، اور اس طریقے کے ساتھ جو لوگ اس میں اندر ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے تو یہ انڈسٹری اس وقت ایسا نہیں ہے کہ اس انڈسٹری کے اوپر بھی پابندیاں لگائی جائیں۔ اس ٹائم ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ملک کی اکانومی چلے کسی بھی طریقے کے ساتھ چلے، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کے تھرو چلے، کسی اور انڈسٹری کے تھرو چلے، لیکن وہ ہمیں اپنے لوگوں کو، بزنس مین کو انگیج رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا مجھے راشد صاحب یہ بتائیے گا، PDM کی جو حکومت ہے اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان کو دوبارہ معاشی ڈگر پہ لے آئے گی، کہ پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہو جائے گا، یا آپ کی نظریں بھی عمران خان پہ لگی ہوئی ہیں؟ دیکھیں، میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس کے اندر
ابھی ملک کے اندر اسٹیبلٹی ہونا ضروری ہے. گورنمنٹ کی جس کسی کی بھی ہو, آپ کو اس ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے. اس کے اندر ہمیں چاہیے ہم انتشار نہ پھیلائیں. یہ دس از دا رائٹ ٹائم. میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا ویری ویری کروشل ٹائم, ناٹ ایون رائٹ ٹائم, دس از ویری کروشل ٹائم کہ جتنے سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہے ان کو اکٹھا ہونا چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور جتنے ملک کے ادارے ہیں سب کے سب, ان سب کو پاکستان کی خاطر ایک پیج پہ اکٹھا ہونا چاہیے. یار اگر آپ ابھی بھی اکٹھے نہ ہوئے تو آپ کب اکٹھے ہوں گے؟ آپ سے آخری سوال ہے کہ پاکستان کو آپ فیوچر میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ برائٹ ہے. ہمارا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ہر قسم کے وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. یہ جو کرائسز آئے ہیں ہم اس کے اندر ڈیفالٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اس وجہ سے نہیں کر رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بے تحاشا نیچرل ریسورسز سے مالا مال کیا ہے. کوئی دنیا کے چند فنگر ٹپس پہ ایسے ممالک ہیں جن کو اللہ نے 4 موسم دیے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے 4 بھرپور موسم دیے ہیں, ایک فرٹائل لینڈ دی ہے, ایک محنتی لوگ دیے ہیں, اور ہر قسم کے پاکستان کے اندر ڈائیورس انڈسٹری موجود ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک آگے جائے گا اور یہ آگے بڑھے گا اور یہ آگے ترقی کرے گا. ملک ضرور ترقی کرے گا. تمام اداروں کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ آنا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ امپورٹ جو ہے اس کو اوپن کرے, چاہے کسی بھی طریقے سے اوپن کرے. پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے. پاکستان کا فیوچر انشاءاللہ بہت اچھا ہے. اسی طریقے سے پاکستان خوشحال ملک بنے گا.